ابھی لوگ یہ بھی بہت پوچھتے ہیں کورونا وائرس میں ہم کون سا وظیفہ پڑھیں؟ بھائی گناہ چھوڑو، آپ دنیا کے اسباب بھی اختیار کریں کہ کراؤڈ میں نہیں جانا، اور جو بھی اسباب جو ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں وہ دنیا کے اسباب ہیں، اور جو علماء بیان کر رہے ہیں وہ جب دنیا کے اسباب ہیں، لیکن علماء دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں۔ آخرت کے اسباب یعنی کورونا وائرس کے جو دینی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی آتی ہے تو ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی۔ تو کورونا کی وبا سے اگر اجتماعی سطح پہ بچنا چاہتے ہیں تو اجتماعی سطح پہ بے حیائی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صبح شام فون آ رہے ادھر کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، ابے تو چھوڑ دے، ایک گناہ تو چھوڑ دو بھائی، تم 100 گناہ تمہاری زندگی میں ہے تو اس وبا کی وجہ سے ایک صرف تو توبہ کر لینا، اے اللہ میں یہ 100 گناہ کرتا ہوں، ان میں سے ایک کو اپنی لسٹ سے زندگی سے نکال رہا ہوں، شاید اللہ کچھ رحم کر لے۔ گناہ ایک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وظیفوں پہ زور لگایا بھائی، ہر کام میں وظیفہ چاہیے ان کو۔ میں وظیفوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو کہ جو چیز جس چیز کا سبب ہوتی ہے نا، اس سبب کو ہٹانا پڑے گا آپ کو۔ جب تک وہ سبب زندگی سے دور نہیں کرو گے وہ مصیبت نہیں ٹل سکتی، اور اگر ٹل بھی جائے گی تو اس سے بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوگی، کیونکہ فرعون پر جب مصیبتیں آئیں تو مصیبتیں ٹلی ہیں، فرعون اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے تو توبہ بھی نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لے کر آئے، اور پھر بھی اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھی ہم سے دور کر دیا، جوؤں کا عذاب بھی دور کر دیا۔ وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ اب ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، مصیبت تو ویسے ہی ٹل گئی۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ جو مصیبت ٹلی ہے نا، یہ بڑی مصیبت میں ڈالنے کے لیے، اب تجھے سمندر میں پانی میں غرق کیا جائے گا، اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے عذابوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو یاد رکھو وبا تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں، وبائیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں، اللہ کرے یہ بھی چلی جائے، جلدی چلی جائے۔ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کی سزا کا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، لیکن یاد رکھو اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملی تو وبا سے ہلاک ہوں یا نہ ہوں، اس سے بڑی مصیبت میں اللہ ہمیں مبتلا کر دے گا۔ اور اگر ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی، پھر بے شک اس وبا میں ہم ہلاک ہو بھی جاتے ہیں، شہادت کا بھی اجر ملے گا، اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ تو پھر مرنا ہمارے لیے بچنے سے زیادہ قیمتی ہے۔